40 سال. تو پہلے مسجد حرم بنی، پھر مسجد اقصیٰ بنی، اور دونوں کے بیچ میں 40 سال کا فاصلہ ہے. تو اس سے پتہ چلا پہلی مسجد جو دنیا میں بنی وہ مسجد حرم ہے، اور دوسری مسجد جو دنیا میں بنی وہ مسجد اقصیٰ ہے، اور دونوں کے بیچ میں 40 ایئرس کا ڈفرنس تھا دونوں کے کنسٹرکشن یا تعمیر کے اندر. ٹھیک ہے. اب پہلی مسجد بھی کب بنی اور دوسری مسجد بھی کب بنی وہ ہم کو نہیں پتا، لیکن جب بھی بنی وہ پہلی بنی مسجد حرم، اور اس کے بعد مسجد اقصیٰ، اور اس کے بعد جو ہے دونوں کے بیچ میں 40 ایئرس کا ڈفرنس تھا، یاد رکھیں. تو یہ پہلی اس کی فضیلت ہے، یہ دوسری مسجد ہے، یاد رکھیں، جو بنائی ہے. اسی طرح دوسری فضیلت اس کی جو آتی ہے وہ یہ کہ شب معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں انبیاءوں کو امامت کرائی، اور خود معراج یہاں سے آپ کو ہوئی. اسرا وہ سفر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرم سے مسجد مکہ سے جو ہے مسجد اقصیٰ طے کیا، اور پھر وہاں سے جو سفر طے کیا، تو ایک کو کہتے ہیں اسرا اور دوسرے کو کہتے ہیں معراج. تو معراج بھی یہاں ہوئی، اور خاص چیز یہ تھی فضیلت کی کہ یہاں انبیاءوں کو اپنے امامت کروائی. اور پورا واقعہ آپ جانتے ہیں، تفصیلات میں سمجھ جانے کی ضرورت نہیں. معراج جاتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو امامت کرائی. کیسے کیا یہ سب معاملہ غائب کا ہے، تو اس کی ڈیٹیل میں جا کے ہم کو کوئی زیادہ فائدہ ہے نہیں، یاد رکھے. بہرحال لیکن اس سے زمین کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سفر کروایا، وہاں سے معراج بھی کروائی، وہاں انبیاء کی امامت بھی کروائی، اور یہ انبیاء کی وجہ سے سرزمین ہے. یہ بات بھی ہم بہرحال دیکھ چکے ہیں. تیسری فضیلت یاد رکھے وہ یہ کہ مسلمانوں کا جو ہے قبلہ اول ہے، اور یہ بات ہم جانتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 مہینے تک اس کی طرف دیکھ کر نماز پڑھتے رہے. پہلے آپ جب مکہ میں تھے تو آپ کیا کرتے تھے، مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کرنا ہوتا تو آپ کیا کرتے، کعبے کو بیچ میں لے لیا کرتے تھے. مطلب آپ ایسا پڑھتے کہ کعبے سے ادھر کھڑے ہو جاتے، بیچ میں کعبہ ہوتا اور بیت المقدس کی طرف آپ چہرہ کرتے. لیکن جب مدینہ گئے تو مدینہ نارتھ سائیڈ میں ہے مکہ کے، تو ظاہر سی بات ہے کعبہ تو پیچھے رہ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اوپر دیکھا کرتے تھے، اللہ سے التجا کرتے، دعا کرتے کہ قبلے کو وہی کر دیا جاؤ. پہلے تھا آپ کی شدید محبت بھی تھی اس کعبے سے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر وہ بدل دیا. لیکن اس سے پہلے یاد رکھیے آپ 16-17 مہینے تک مدینہ جانے کے بعد وہیں ادھر دیکھ کے نماز پڑھتے رہے. اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم آیا پڑھنے کا تو وہ نماز پہلی عصر کی تھی جو آپ نے کعبے کی طرف دیکھ کر پڑھائی، اور مسجد اقصیٰ کو اس میں آپ نے چھوڑ دیا. سمجھ رہا؟ تو قبلہ ایک طرح سے دیکھا تو قبلہ اول بھی مسلمانوں کا تھا بیت المقدس. سمجھ رہا بات؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ کر نماز پڑھتے رہے. پتہ چلا اس سے پہلے کہ لوگ جو ہے ادھر ہی دیکھ کے نماز پڑھتے تھے، چونکہ اللہ رب العزت نے امامت کو بدل دیا تھا. تو ڈائریکٹ انڈیکیشن تھا کہ امامت اب چینج ہو گئی اور لوگ اب ادھر دیکھ کر نماز پڑھیں گے. اب چاہے نماز آپ مسجد اقصیٰ کی طرف دیکھ کر پہلے پڑھتے تھے، یا آج ہم کعبے کی طرف پڑھتے تھے، یہ اصل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو چیز طے کر دیا ہم اس کو مان رہے، اس سے بس چل رہے. اللہ نے جہاں کا حکم دیا، لیکن یہ ایک انڈیکیٹو بھی تھا یہود و نصارہ کو، بنی اسرائیل کو، کہ آپ کی امامت اب ختم ہو چکی ہے. آپ سمجھ رہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے وہ کیا. اور یہود پہلے خوش بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابتدائی دور میں جب مدینہ آپ آئے، کہ چلو جو بھی ہے لیکن نماز وہی ڈائریکشن میں پڑھتے جو ڈائریکشن ہم عبادت کرتے ہیں. پھر اللہ رب نے چینج ہے، ان کی دشمنی اور زیادہ گہری ہوگی. بہرحال